بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ، میں نے آپ لوگوں سے پچھلی سیریز میں بات کی تھی کہ جب ہم پردہ کرتے ہیں تو ہمیں لوگوں کی باتیں سننا پڑتی ہیں اور تب ہمارا نفس ہمیں ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے قابو سے باہر ہونے کی کوشش کرتا ہے، رائٹ۔ اور میں نے آپ کو طریقے بھی بتائے تھے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، الحمدللہ۔ تو امید ہے آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ تو دیکھیں، اب بات آتی ہے کہ لوگوں نے باتیں کر دی، آپ نے سن بھی لی، اب آپ بہت ڈس ہارٹ ہو چکی ہیں، آپ کا دل ٹوٹ گیا ہے، آپ کہتی ہیں کہ بس اب مجھے اتنی باتیں سننی پڑ گئی ہیں، اب آگے بھی ایسے ہی ہونا ہے، چلو چھوڑو، میں پردہ نہیں کرتی، لوگوں نے مجھے اتنی باتیں سنا دی ہیں، پوری زندگی میں کیا کروں گی، میرا رشتہ کیسے ہوگا، اگر پردے کے لیے اتنی باتیں سننی پڑتی ہیں تو کوئی بات نہیں، میں پردہ اتار دیتی ہوں۔ ایسا نہیں کرنا، آپ نے پردہ آپ نے نہیں اتارنا ہے۔ میں نے آپ سے کیا کہا تھا، اللہ جن کو چنتا ہے نا، پھر ان کی آزمائشیں بھی خاص کر لیتا ہے، اور پھر جب ان کی آزمائشیں ختم ہوتی ہیں نا تو پھر ان کو انعام بھی خاص دیتا ہے۔ میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ صراط مستقیم کے راہی بن رہے ہیں، صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پہ کوئی آزمائش نہ آئے۔ جو اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں نا، ان پہ آزمائشیں آتی ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں ایک جگہ شادی پہ گئی اور وہاں میں نے نقاب کیا اور میں کھانا کھا لی، تو ایک آنٹی نے مجھے کہا کہ تم کیسے کھاؤ گی، تم نے تو نقاب کیا ہوا ہے اور ظاہر سی بات ہے تمہارا گر جائے گا۔ تو میں نے کہا آنٹی میں آپ کو کھا کے دکھاتی ہوں، اور میں نے کھانا اسٹارٹ کیا اور اتنا ایزلی میں نے کھایا کہ ان آنٹی کو بعد میں ماننا پڑا، ہاں نقاب میں بھی بندہ کھا سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو دیکھیں، جب آپ کانفیڈنس رکھتے ہیں اور اللہ پہ توکل رکھتے ہیں نا، پھر سب کچھ ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے اپنی سٹوری اسی لیے شیئر کرتی ہوں کہ آپ موٹیویٹ ہو سکیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اکیلے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی تھوڑا سا بھی کچھ کہے گا اور آپ ڈس ہارٹ ہوں گی نا، تو شیطان آپ کے دل میں برے برے خیال ڈالے گا، وسوسے ڈالے گا کہ آپ کسی بھی طرح سے یہ اچھا کام، یہ پردہ چھوڑ دیں۔ لیکن آپ نے شیطان کو جیتے نہیں دینا، آپ کو اللہ نے چنا ہے، آپ نے حق ادا کرنا ہے اللہ کے چننے کا، رائٹ۔ اب اس کے علاوہ ایک بات آ جاتی ہے کہ یہ بھی باتوں میں آ جاتا ہے کہ کسی نے پردہ سٹارٹ کیا ہے اور وہ ہے میرڈ، اور اس کے سسرال والے اس کو بہت باتیں سنا رہے ہیں، اس کا مطلب اس کا جینا مشکل کیا ہوا ہے پردے کی وجہ سے، کہ آپ چھوڑ دیں پردہ، اس پردے سے کیا ہوتا ہے، آپ چھوڑ دیں ورنہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یو نو دیٹ، سسرال میں جو باتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو نفل ادا کرنے ہیں، اللہ سے مدد مانگنی ہے اور اللہ سے کہنا ہے، یا اللہ میں نے آپ کی خاطر آپ کا حکم مان کے پردہ سٹارٹ کیا ہے، اب آگے آپ میرے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ پردے کے لیے آپ اپنا گھر بار چھوڑ کے اور واپس آ جائیں یا اپنا گھر ختم کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے آرام سے شوہر کو سمجھانا ہے اپنے، یا جو بھی ہے آپ نے اس کو قرآن دکھانا ہے، اور جہاں اللہ نے حکم دیا ہے نا پردے کا، آپ نے وہ جگہ دکھانی ہے۔ اگر جو اللہ کا ڈر ہوا نا ان کے دل میں، تو وہ آپ سے بولیں گے ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ہوا تو پھر وہ آپ کو ٹارچر کریں گے، لیکن وہاں آپ نے ہمت نہیں ہارنی، استقامت دکھانی ہے، رائٹ۔
آپ نے ان کو قرآن دکھانا ہے کہ یہ دیکھیں اللہ نے حکم دیا ہے میں کیسے پردہ چھوڑ دوں، اور ساتھ ساتھ آپ نے ان کو موٹیویشن دیتے رہنا ہے، آپ نے استقامت دکھانی ہے، کانفیڈنس رکھنا ہے، اور آپ نے اپنے ہسبینڈ سے یہ سب معاملات ڈسکس کرنے ہیں۔ آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، رائٹ؟ تھوڑے ٹائم کی باتیں ہوں گی، تھوڑے ٹائم کی آزمائش ہوگی، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ۔ اچھا، پھر ایک اور بات آ جاتی ہے کہ ہم پردہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں ڈر لگتا ہے۔ مجھے ایک دفعہ ایک میسیج آیا کہ آپ ہی میں پردہ تو کرنا چاہتی ہوں لیکن مجھے لوگوں کی باتوں سے ڈر لگتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے۔ دیکھیں، گھر والوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، گھر والے کتنا ٹائم باتیں کریں گے۔ میں نے آپ سے کہا نا، آپ نے استقامت، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ استقامت دیں اور اس پہ قائم رکھیں، آمین، اللہم صل آمین۔ آپ نے کرنا یہ ہے، آپ نے جو فیصلہ کر لیا ہے اب اس پہ قائم رہنا ہے۔ اگر آپ نے شرعی پردے کا ارادہ کر لیا ہے تو آپ نے پردہ لازمی کرنا ہے، کیونکہ یہ ارادہ آپ کا ایسے نہیں بنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں خیال ڈالا ہے۔ پھر آپ نے، اچھا میں آپ کو ایک ایڈوائز دیتی ہوں کہ آپ پردہ کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کو نہیں بتائیں۔ میں نے جب پردہ کیا تھا تو میں نے اپنے پیرنٹس کو نہیں بتایا کہ میں پردہ سٹارٹ کری ہوں۔ جب میں نے کر لیا تو انہیں میں نے بتایا کہ ماما بابا الحمدللہ میں نے پردہ سٹارٹ کر لیا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے ماؤں کی تو فکر ہی الگ ہوتی ہے۔ تو امی نے مجھے کہا نہیں آپ نہیں کریں، آپ لوگ کیا کہیں گے، کیسے مینیج کریں گی، رشتہ کیسے ہوگا، شادی کے بعد کیسے مینیج کریں گی، شادی کے بعد بہت مشکلات ہوتی ہیں۔ تو میں نے کہا انشاءاللہ کر لوں گی، اللہ نے جب یہ خیال میرے دل میں ڈالا ہے تو میں پردہ کیری کر لوں گی انشاءاللہ۔ پھر آپ نے تب بتانا ہے۔ اور دوسری بات کہ لوگ کیا کہیں گے، تو دیکھیں جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں نا، ان پہ آزمائشیں آتی ہیں۔ لوگوں نے تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا، ان پہ بھی باتیں بنائیں، ان کو بھی سخت سے سخت باتیں کہیں، ان پہ تہمتیں لگائیں، بہت کچھ کیا ہمارے نبی کے ساتھ، استغفر اللہ۔ دیکھیں آپ اگر ہسٹری کھولیں نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو آپ رونے لگیں گی کہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے کیا کیا قربانیاں دیں، کیا کیا برداشت کیا۔ آپ جب چھوٹی ہوتی ہوں گی تو آپ لوگوں نے بکس میں پڑھا ہوگا کہ ہمارے نبی پہ اتنے پتھر برسائے گئے تھے کہ وہ لہو لہان ہو کے گر پڑے تھے، رائٹ؟ تو بس آپ نے خود کو یہ کہہ کے تسلی دینی ہے کہ آزمائشیں تو ہمارے نبی پہ بھی آئیں گی، ہم پہ بھی آئیں گی، اور جتنے بھی اللہ کے چنے ہوئے خاص بندے ہوں گے ان سب پہ آئیں گی، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی، رائٹ؟ انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی، اور آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا کہ اگر لوگ باتیں کریں تو آپ لوگوں نے کس طرح سے کرنا ہے، کیا کہنا ہے ان کو۔ آپ نے جب آپ کو کوئی کہنا کہ تم اتنے نقاب میں ہو، تمہیں گھٹن نہیں ہو رہی، تو آپ نے بولے نہیں ہو رہی کیونکہ میں اللہ کو اچھی لگ رہی ہوں۔ پچھلے لیکچر میں نے اس ریلیٹڈ آپ لوگوں کو بتایا تھا سب کچھ، امید کرتی ہوں ابھی نہیں بتانا پڑے گا، اور امید کرتی ہوں کہ آپ ان سب باتوں پہ عمل کریں گی اور آپ کو یہ لیکچر سمجھ آئے ہوں گے۔ اگر نہیں آئے تو آپ نے مجھے پرسنلی بتانا ہے، اور اگر آپ لوگ کو ہمارے واٹس ایپ گروپس میں ایڈ ہونا ہے تو آپ لوگ یہاں میری کسی بھی اکاؤنٹ پہ میسج کر کے مجھے بتا دیں۔